من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قرآن مجید ایسی کتاب اب نہیں رہی کہ جس کا آپ کو تعریف کی شکل میں پیش کیا جائے۔ کئی اہل علم جنہوں نے قرآن مجید کے علوم پر کتابیں لکھی ہیں، امام زرکشی کی البرہان، امام سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن، ابن ابی داود کی المصاحف جو کہ روایات کی شکل میں ہے، باسانید احادیث ہیں، اس کے علاوہ دیگر اہل علم ایک جملہ ابتداء میں لکھتے ہیں القرآن اشہر من ان یعرف۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے وضاحت کے لیے، قرآن اس سے اوپر کی چیز ہے، یعنی اس کو تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، ہر ایک شخص اس کی عظمت سے واقف ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف جو اس وقت آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کے سامنے مصحف کے اندر موجود ہے، یہ بالکل وہی حروف ہیں، وہی الفاظ ہیں، وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھا، اور یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ تغیر اور تبدل کا شکار ہوتی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی۔ تاکہ عربی زبان ہے، قرآن مجید کے نزول کے بعد، شریعت کے اس میں موجودگی کے بعد محفوظ ہو گئی، لیکن جدید عربی جو آج کے دور میں عرب بولتے ہیں، اس میں اور اس عربی میں جو کتابوں میں لکھی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی زبان تبدیل ہو گئی، الفاظ تبدیل ہو گئے، لہجے بدل گئے۔ ہر قوم آپ غور کیجئے، جو 40 سے 50 سال پہلے آپ زبان بولتے تھے، چاہے وہ آپ کی کوئی علاقائی، مادری یا قومی زبان ہو، آج 50 سال بعد اس کے لہجے اور انداز اور اسلوب میں فرق آ گیا۔ یہاں جو زبان بولی جاتی ہے، چاہے آپ کی اپنی مادری زبان ہو، کسی اور علاقے میں آپ جائیں گے وہ مادری زبان ہی، ایک ہی زبان ہوگی، لیکن انداز اور اسلوب تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد چیز ہے 1400 سال سے ایک ہی انداز اور ایک ہی اسلوب میں انہی حروف کی موجودگی کے ساتھ موجود ہے۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے فرمایا ہم حفاظت کریں گے، اور جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس نے کیسے حفاظت کرنی ہے اس کا کام ہے۔ یہ آخری وحی ہے اللہ کی طرف سے
جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو بتایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری طرف میری طرف سے رہنمائیاں آتی رہیں گی وقتاً فوقتاً، اور جو اس رہنمائی کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہے۔ آدم علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، نوح علیہ السلام سے رسالت کا معاملہ شروع ہوا، کتابیں آتی رہیں، انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک وقفہ آیا، اس کو قرآن مجید نے فترے سے تعبیر کیا ہے، ایک وقفہ آ گیا۔ اس وقفے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اور آپ کے اوپر احکام میں آخری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اب قیامت تک کسی نے کامیاب ہونا ہے، کسی نے رہنمائی لینی ہے تو اس کتاب سے لینی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی وحی نہیں ہوگی، کوئی کتاب نہیں ہوگی، کوئی شریعت نہیں ہوگی، کوئی رہنمائی اب آسمان سے جبرائیل امین کے ذریعے سے کسی بھی انداز میں اب دنیا میں شریعت کی شکل میں نہیں آئے گی، ویسے آتی رہے گی۔ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، خواب آپ کو آتے رہیں گے، وہ ایک الہامی کیفیات ہے، صرف خواب، وہ بھی آپ کی ذات سے، کسی کی ذات سے، حالیہ اوقات سے متعلق کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہو جو سچا خواب ہو، وہ ایک الگ نوعیت ہے، باقی شریعت نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے جو ساری دنیا کے لیے ملزم ہو۔ اس لیے قرآن کا باقی رہنا قیامت تک ضروری ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ نے وحی آپ کو بھیجی، قرآن مجید کی آیت ہے، نبی ان کو بتائیے قرآن جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، میں تمہیں بھی ڈرا رہا ہوں اور ہر اس شخص کو اس قرآن کا پیغام، اس قرآن کی طرف سے ڈرانا میرا پہنچے گا جہاں جہاں تک یہ قرآن پہنچے گا۔ اگر یہ قرآن صحیح سلامت تک ہم تک نہیں پہنچا تو اللہ کی حجت ہم پر قائم نہیں ہوئی، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ گمراہیت میں اپنی اس خلق کو چھوڑ دے کہ کوئی رہنمائی ہی موجود نہ ہو، دنیا کے اندر کسی کے پاس کوئی رہنمائی ہی موجود نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی تمہید تھی، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کی حفاظت ہوئی ہے، اللہ نے کی ہے، اور کتاب رہنمائی یہی ہے جس سے ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا پہلا عنوان ہے، بات طویل نہ ہو، قرآن کریم جمع کیسے ہو۔ یہ قرآن آپ کے سامنے کتابی شکل کے اندر موجود ہے، پرنٹنگ پریس سے چھپ رہا ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، یہ جو مدینہ کا پرنٹنگ پریس ہے، جو حج یا عمرے پہ آپ جاتے ہیں وہاں سے وہ بعض اوقات ہدیہ دے دیتے ہیں، یا یہاں پر بھی موجود ہے سعودیہ کا چھپا ہوا قرآن، سال کے 1 کروڑ قرآن مجید وہ چھاپتے ہیں، اور فری تقسیم یہ 1 کروڑ والے ہیں، کچھ بیچنے کے لیے ہوتے ہیں تفاسیر کی شکل میں، وہ علیحدہ ہے۔ یہ جو دنیا میں اس انداز میں کتاب چھپ رہی ہے، جا رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے، ایک حرف کی بھی، یہ معجزہ ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی غار حرا میں تھی، آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا گیا۔ ابتدائی وحی میں سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے لا محالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے، معلوم کی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو ساتھ ساتھ ان کے چلاتے، پڑھتے قرآن مجید، کہ جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یاد کرنے کی غرض سے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ پھر ہوتا کیا، جب آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فکر لگی ہوئی ہے کہیں کوئی لفظ میں بھول نہ جاؤں، اللہ نے فرمایا آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، جلدی جلدی مت چلائیے، لتعجل بہ، قرآن کے ساتھ اس انداز میں جلدی والا اسلوب آپ اختیار نہ کیجیے، آپ بے فکر ہو جائیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کی حفاظت کرنا، اس کو آپ کو پڑھوانا، آپ کو یاد کروانا، یہ اللہ نے فرمایا میری ذمہ داری ہے۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن، جب ہم اسے پڑھ لیں، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی آ جائے، وہ پوری ہو جائے، سن لیں آپ اسے، پھر آپ پڑھیے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی سنتے، جبرائیل امین جاتے اور آپ کی زبان پر وہی الفاظ اسی انداز میں جاری ہو جاتے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی ہم آپ کو قرآن پڑھوائیں گے، آپ بھولیں گے کبھی بھی نہیں، ہاں وہ آیات جو اللہ چاہے گا کہ ان کو منسوخ کر دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے قرآن سے، ان کو نکال دیا جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ جو آیت نازل ہو گئی وہ آپ بھولیں گے نہیں۔ استثنائی شکلیں الگ ہیں اس آیت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے پہلے حافظ تھے، سب سے پہلے قرآن مجید کو یاد کر کے امت کے سامنے پیش کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ پیش کرتے، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی، آپ پڑھتے، نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، رمضان، تہجد، قیام، سیدنا عبداللہ ابن عباس کبھی آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کبھی کچھ لوگ نمازوں میں ہیں، قرآن مجید کو سن رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سن سن کر یاد کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، سورہ قاف، ایک صحابیہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے میں اس کی بار بار تلاوت کرنے کی وجہ سے جمعے کے خطبے میں ہی یاد کر لی سورہ قاف۔ اس طرح سے صحابہ اکرام یاد کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے قرآن مجید کے حفظ کو فوقیت دی ہے دیکھ کر پڑھنے سے۔ کسی غزوے میں بھیجتے لوگوں کو تو ان کے ہاتھ میں جب جھنڈا تھمانے کی باری آتی کہ ان کا لیڈر کون ہوگا، امیر کون ہوگا، اس میں دیکھتے کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کس کو یاد ہے۔ کسی شخص کو ان کا امام مقرر کرتے کہ راستے میں تمہارا امام رہے گا، کون ہے جس کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد ہے؟ وہ عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے تھے جب ان کے علاقے کے لوگ اسلام لائے، گئے اللہ کے نبی کے پاس اسلام لے کر واپس آئے تو کہا گیا کہ امام وہ ہوگا تمہارے علاقے کا، آپ کے گاؤں کی، آپ کے بستی کی مسجد کا، جس کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد ہو۔ یہ بچے وہ تھے کہ جب قافلے مسلمانوں کے آتے اور جاتے تھے تو یہ آس پاس ان کے سے گزرتے اور قرآن مجید، بچے تھے تو یاد کر لیتے تھے۔ تو جب ایک امتحان ہوا اس میں سب سے زیادہ قرآن مجید انہیں یاد تھا، نماز کا حق ان کو ملا حالانکہ بچے تھے۔ شہداء میں اگر غزوے میں فوت ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، شہداء زیادہ ہیں، قبریں کم ہیں، ایک ایک قبر میں دو دو تین تین لوگوں کی تدفین ایک ساتھ کرنی ہے، تو لحد میں پہلے اس کو فوقیت دی جائے گی، پہلا نمبر اس کو ہوگا، اس کا ہوگا جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے۔ یہ قرآن مجید کی حفظ کی فضیلت ہے۔ آخرت کی فضائل اور ہیں، یہ صرف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو، یہ آخری ہمارا جو مضمون ہوگا اس مضمون تک پتہ نہیں بات پہنچتی یا نہیں پہنچتی، لیکن قرآن مجید کے ساتھ کسی بھی انداز میں انسان تعلق رکھتا ہے سوائے ایک صورت کے جو میں آخر میں ذکر کروں گا۔ ہر صورت قابل قبول ہے، اس میں کچھ افضل ہیں، کچھ مفضول ہیں، کچھ فاضل ہیں، کوئی زیادہ بہتر ہے، اس میں قرآن مجید کا جو حفظ کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو لکھواتے تھے۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی آپ کسی نہ کسی بھی لکھنے والے کو بلاتے، جن کو اہل علم نے بعد میں کتاب وحی، کتاب کاتب کی جمع ہے، وحی کو لکھنے والے صحابہ اکرام، جس میں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، خالد بن ولید، ایک فہرست ہے لمبی، یہ سب لکھنے والے ہوتے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان، یہ سارے وہ نام ہیں جو کاتبین وحی تھے، بلاتے اور ان سے لکھواتے۔ کہاں لکھا جاتا؟ زید بن ثابت کی آگے میں روایت پیش کروں گا، صحیح بخاری سے طویل روایت۔ کوئی لکھتا درخت کی چھال پر، درخت سوکھ جاتا ہے تو اس سے جو اس کی اوپر جو کھال کہہ لیں، جس کو ہم چھال کہتے ہیں، اس کو اتار کر اس پر لکھ دیا جاتا۔ لکڑی پر، جانور کی، اونٹ یا گائے کی ہڈی، جو بڑی سی ہڈی ہو، اس پر، ان جانوروں کا چمڑا جو سکھا کر اس کے، یعنی کاغذ ٹائپ آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو پتلا پتلا کر دیا جاتا، اس پر مختلف چیزیں جو بھی لکھنے کے لیے میسر تھی ان کے اوپر ان چیزوں کو لکھا جاتا تھا۔ وحی کو جو بھی میسر آ گئی اس پر وحی لکھ دی گئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھوائی
صحابہ کرام نے لکھی، آپ نے جمع نہیں کروایا. یہ کتابی شکل جو ہے یہ نہیں تھی، یاد تھا. آپ سے صحابہ کرام سنتے تھے، آپ خود جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہر سال رمضان میں آتے آپ کا جبرائیل امین کے ساتھ مذاکرہ ہوتا، آپ کا دور ہوتا. اور آخری سال جو تھا اس سال آپ نے پورے قرآن مجید کا 2 دفعہ دور کیا، اور آپ نے خود فرمایا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لم ارى ذلك الا دنا اجلی یا حضر اجلی، یہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا وقت قریب آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے جبرائیل امین نے 2 دفعہ میرے ساتھ یہ دور کیا ہے. وہ دور ہو گیا. اسی آخری سال میں سیدنا زید بن ثابت وہ صحابی تھے جنہوں نے جو قرآن مجید یاد کیا تھا اور جو اپنے پاس لکھا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، پیش کیا تھا آپ پر کہ لکھا ہوا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا تھا. یہ انداز اور اسلوب تھا، لیکن آپ نے ایک کتابی شکل میں جمع نہیں کیا جس طرح یہ موجود ہے. لکھا ہوا تھا، جمع نہیں تھا. اس کی کئی وجوہات ہیں کہ آپ نے جمع نہیں کیا. ایک وجہ تو قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ نے فرما دیا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. آپ بھی بھولیں گے نہیں، آپ بھولیں گے نہیں. آپ کو ایک چیز کا ڈر ہو، لکھتا ہے انسان کب ہے؟ جب بھولنے کا ڈر ہو. جب بھولنے کا ڈر ہی نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید آپ جانتے ہیں مشہور ہے کہ سب سے پہلے وحی سورہ علق کی 5 آیتیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم، یہ پہلی وحی تھی. اور ہے کہاں پر؟ جب ہم قرآن مجید کھولتے 30ویں پارے میں آخر میں. اور آخری آیت جس پہ تقریباً اہل علم کا اتفاق ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی وہ سورہ بقرہ کی آیت جو آخر میں سورہ بقرہ کے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. ترتیب اور تھی قرآن مجید کے نزول کی. لیکن جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے، بھی صحیح مسلم میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلا کر لکھواتے تو صحابہ کرام کو بتاتے کہ اس آیت کو اس صورت میں جس میں ان باتوں کا تذکرہ ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے، وہاں پر اس آیت کو رکھ دو. یہ آیت ان آیتوں کے ساتھ ہے. اب اگر ایک کتابی شکل دے دی جاتی، کسی آیت کو اللہ کی طرف سے منسوخ بھی کیا گیا، اور جو آیت بعد میں درمیان میں نازل ہو رہی ہے، کیونکہ بعض تو اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک آیت 2 مختلف اوقات میں بھی نازل ہوئی، یعنی آدھی آیت پہلے اور آدھی آیت بعد میں. ایسا بھی ہوا ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس بات کو اپنی کتاب فتح الباری جو ان کی شرح ہے صحیح بخاری کی، اس میں ذکر کیا ہے اس آیت کے تعلق سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى. اس آیت کے اس حصے تک وہ کہتے ہیں پہلے، اور وإن كنتم مرضى سے آیت بعد میں نازل ہوئی. اس کی ایک وجوہات انہوں نے دلائل کے ساتھ ذکر کی ہیں. اب کوئی آیت نازل ہو جائے تو اس کو درمیان میں شامل کس طریقے سے کیا جائے گا؟ کمپیوٹر نہیں تھے کہ آپ نے کوئی بھی چیز بیچ میں شامل کرنی ہے تو کاپی پیسٹ کر دیا، یا کوئی ورقہ درمیان میں شامل کر دیا. ایسا نہیں ہے. درمیان میں کسی آیت کو شامل کرنا ہے، وہ ایک دفعہ صورت لکھ دی گئی، اب درمیان میں کوئی آیت نازل ہو رہی ہے تو اس کو شامل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے لکھوا دیا، بتا دیا، پڑھ کر سنا دیا، لوگوں کا پڑھا ہوا سن لیا، غلطیوں کی اصلاح کر دی، معاملہ یہاں تک چلتا رہا. اب کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی. قرآن مجید محفوظ ہو گیا. ہاں چند آیات جو لکھی گئیں، صحیح مسلم کی حدیث سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن مجید میں پہلے رضاعت کے متعلق 10 مرتبہ کوئی بچہ کسی ایسی عورت کا جو اس کی حقیقی ماں نہیں ہے اس کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی رضاعی ماں شمار کی جائے گی. آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی تھی. پھر اس کو منسوخ کر کے اللہ کی طرف سے اس حکم کو بھی اور آیت کو بھی 5 مرتبہ کا حکم نازل کیا گیا، اور 5 مرتبہ کی آیت قرآن مجید میں نہیں آئی، حکم البتہ آ گیا. وہ جو 10 مرتبہ والی آیت تھی وہ کہتی ہیں کہ بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی لوگ پڑھتے رہے، کیونکہ آخری زمانے میں منسوخ ہوئی تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آیت منسوخ ہو گئی. یہ اپنے نسخے لوگوں کے پاس تیار ہو گئے.
لوگوں نے جس نے جو سنا وقتی آیا سن کر چلا گیا، جو ساتھ رہے انہوں نے سنا، کسی کو کسی آیت کے نسخ کا پتہ چلا، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس اپنا نسخہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اپنا انہوں نے لکھ کر رکھا ہوا تھا قرآن مجید، اپنا ذاتی۔ سید عائشہ کے پاس تھا، سیدنا زید بن ثابت کے پاس تھا، ذاتی نسخے تھے، ذاتی حیثیت میں تھے۔ اس میں ایسے ہوتا ہے جیسے ایک اسکول یا کالج جانے والا ایک بچہ ہو، اس کے پاس نوٹس ہوتے ہیں، وہ اس کو پتہ ہے کہ کیا بات استاد کی ہے، کیا بات میری ہے، کون سی بات کتاب کی ہے، وہ لکھ رہا ہے، اسے معلومات ہے۔ تو صحابہ اکرام جب یہ لکھا کرتے تھے تو اس کے درمیان وہ تفسیری باتیں بھی لکھ دیا کرتے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص اور دیگر جو صحابہ ہیں کہ حدیث نہ لکھا کرو۔ قرآن بھی لکھا جا رہا ہے اور حدیث بھی اگر لکھی جائے گی تو بعد والے شاید مغالطے کا شکار ہو جائیں کہ کیا قرآن ہے اور کیا حدیث ہے، اور دونوں چیزیں مکس ہو جائیں۔ دونوں حجت ہیں، لیکن کلام اللہ علیحدہ چیز ہے، کلام النبی علیحدہ چیز ہے۔ کلام اللہ کی جو حیثیت ہے وہ کلام ہونے کے اعتبار سے کلام نبی کی نہیں ہے۔ حجت دونوں ہیں، دین دونوں ہیں۔ مثال کے طور پہ سید عائشہ کا نسخہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی۔ اب انہوں نے اپنے لیے لکھا کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، اپنے لیے تھا ان کا، ان کو پتہ تھا یہ قرآن ہے اور یہ تفسیر ہے۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا سن 12 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ اب دوسرا دور ہے۔ اللہ کے نبی قرآن مجید کو جمع کر گئے، پڑھا گئے، اور پڑھنے والوں کی تعداد کثیر تھی۔ صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا وہ ایک کثیر تعداد میں تھے، جن کو تواتر کہا جاتا ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ تعداد ہو، اتنے زیادہ لوگ ہوں۔ یہ ایک فلسفے میں ایک چیز پائی جاتی تھی شریعت سے پہلے جو دنیا کے اندر موجود ہے، خبر متواتر، کہ ایک بات کو نقل کرنے والے اتنی تعداد ہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا، کہ مل جل کر وہ جھوٹ پر متفق ہو جائیں کہ ہم ایسا جھوٹ بولیں گے، ناممکن ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اتنے سارے لوگ مل کر جھوٹ بولیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی الفاظ ہوں، کوئی ان کی باتوں میں 19-20 معاملہ نہ ہو، ناممکن ہے۔ یہ تواتر کے ساتھ صحابہ اکرام میں قرآن مجید پھیل گیا۔ 7 قراتوں پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 میں پڑھایا، 7 میں بتایا، کسی کو 1 قرات سے پڑھایا، کسی کو 2 سے۔ چند صحابہ اکرام ایسے تھے جن کے متعلق انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 لوگوں کے پاس تھا، 4 صحابہ، اور مختلف نام انہوں نے مختلف روایات میں ذکر کیے ہیں۔ کسی میں زید بن ثابت کا نام ہے، کسی میں عبداللہ ابن زبیر کا نام ہے، کسی میں کسی کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ 4 صحابی وہ ہیں جن کے پاس یا تو قرآن مجید لکھا ہوا ہے یا پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 قراتوں میں پڑھا ہے۔ اور بھی صحابہ کرام کے پاس مختلف قراتیں تھیں، اور اس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ جب صحابہ کرام آئے اور 2 نے اختلاف کیا اور دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی نازل ہوا ہے اور یہ بھی نازل ہوا ہے۔ عرب کے لہجوں کے حساب سے، اسلوب کے حساب سے، معنی کے حساب سے قرآن مجید نازل ہی اس طرح ہوا تھا۔ سن 12 ہجری میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مرتدوں کے خلاف کام شروع کیا، جنگ شروع ہوئی، جنگ میں صحابہ اکرام شریک ہوئے۔ وہ صحابہ اکرام یمامہ میں خاص طور پر ایک ایسی تعداد شہداء کی سامنے آئی جو قرآن کے حفاظ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹکا ہوا، یہ عمر تو ویسے ہی ملہم تھے، ویسے ہی ان کو کچھ باتیں اللہ کی طرف سے توفیقی عنایت ہو جایا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مشاورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے یا باتیں کرنے میں یا کچھ سوچتے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ادھر سے قرآن مجید نازل ہو جاتا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ سیدنا زید بن ثابت بتاتے ہیں یہ، اور یہ صحیح بخاری میں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلوایا اور کہا کہ عمر میرے پاس ایک عرصے سے آ رہے ہیں، تمہارے سامنے ہے، یمامہ کے اندر کئی قرہ ہمارے شہید ہوئے ہیں جو جنگ میں شریک تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے لوگ دنیا سے جاتے رہے تو یہ قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا،
عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا اس قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ میں نے عمر سے کہا کہ کیف تفعلوا شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام تم کیسے مجھے کرنے کا کہہ سکتے ہو جو کام اللہ کے رسول نے خود نہیں کیا تھا۔ یہ مسئلہ بھی بڑا اٹھایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے بدعت کے لیے، کہ بدعات کو ترویج دینا اور بدعات کو اپنانا کہ جی اللہ کے نبی نے قرآن کو جمع نہیں کیا، بعد میں صحابہ نے جمع کیا، اور خود ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا اور تم یہ کام کر رہے ہو۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے، یہ کبھی زندگی رہی کہیں پر بیان کرنے کا، ابھی آگے ربیع الاول آ رہا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے کہیں نہ کہیں بیان کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا واللہ خیر، یہ کام اللہ کی قسم بہت اچھا کام ہے، کیجئے ضرور۔ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اس کی وجوہات تھیں، وہ میں نے ذکر کر دی، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے حفاظت کے لیے۔ سینوں میں محفوظ ہے، انفرادی شکل میں محفوظ ہے، سب کے پاس اپنا اپنا ہے، کسی نے کچھ کیے لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی اضافے ہیں، بعد میں دنیا ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ان کے سامنے صحیح شکل میں محفوظ ہی نہ رہے۔ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ عمر میرے پاس بار بار یہ مسئلہ لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے میرے سینے کو اس بات کے لیے کھول دیا جو بات اللہ نے عمر کے دل میں ڈالی تھی، میرا دل بھی اس کے اوپر مطمئن ہو گیا۔ میں نے زید بن ثابت سے کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا انک رجل شاب عاقل لا نتہمک، آپ ایک نوجوان ہیں، عقل مند ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ میں کوئی ہم نے ایسی جھوٹ، کوئی غلط بات، کوئی غلط کام، کوئی گناہ ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو جمع کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں واللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال لکان اہون علی من ان اجمع القرآن، اگر یہ لوگ مجھے کسی ایسے کام پر لگاتے کہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے توڑنا ہے، توڑ کر اس کے پتھروں کو دوسری جگہ پر اکیلے تم نے منتقل کرنا ہے، یہ کام میرے لیے زیادہ ہلکا تھا، میں بآسانی خوشی کر لیتا، لیکن قرآن مجید کو جمع کرنے کی جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی یہ انتہائی بھاری اور مشکل ذمہ داری تھی۔ بہرحال میرے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور مجھے لگا کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے، ضروری ہے، اسی میں خیر ہے۔ زید بن ثابت میں ذکر کر چکا ہوں، ان کو اختیار کرنے کی وجہ یہی تھی، انصاری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید آپ کو سنایا تھا، یعنی وہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا آخر میں۔ وہ لکھی ہوئی چیزیں بھی موجود تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھیں، تم نے یہ کام کرنا ہے، اب قرآن مجید کو جمع کرو۔ خود بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی اور ایک طریقہ کار سمجھایا، اور خود بھی انہوں نے ایک طریقہ کار طے کیا۔ قرآن مجید سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود بھی سنا ہے، پیش بھی کیا ہے، بہت ساری آیتیں خود لکھی بھی ہیں، لیکن فرمایا کہ اب ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہر آیت ہمیں لکھی ہوئی چاہیے، نمبر ایک، اور نمبر دو اس آیت کو لکھواتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو لکھواتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ ہمیں گواہی دیں کہ آپ نے یہ آیت لکھوائی تھی، آپ کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نزول کو ہم نے دیکھا تھا، نزول کے بعد آپ نے دو آدمی، ایک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آئے گا کہ پورا قرآن تو انہوں نے خود سنا ہوا بھی تھا، قرآن کے حافظ بھی تھے، اپنے لیے نہیں لکھ رہے تھے، قرآن لکھا جا رہا تھا امت کے لیے، کہ امت کو پتہ ہو کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے حرف حرف جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس میں کوئی بھی لمحے کی بھی غلطی کی گنجائش، ذرے کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن لکھا جائے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری بات نہیں لکھی جائے گی، یعنی یہ جو صورتوں کے نام جو اب آپ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی صورت کا نام نہیں ہوگا، کوئی رکوع نمبر نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز، صرف اور صرف قرآن کے الفاظ، بس اور کچھ نہیں۔ قرآن کے الفاظ لکھے جائیں گے، اور جو انہوں نے لکھے وہ بھی بغیر نقطوں کے اور بغیر زیر زبر کے، کیونکہ اس دور کی عربی ایسے ہی چلتی تھی۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زید بن ثابت سے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے مسجد کے دروازے پر اب بیٹھے رہنا ہے،
نمازوں کے اوقات میں لوگ آئیں گے جائیں گے. ہمارے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں اپنی غرض سے, کوئی ٹائم پاس کے لیے, کوئی تعاون کے لیے, کوئی یہ بھی تعاون کے لیے بیٹھے. تم نے بیٹھنا ہے, ہر آتے جاتے سے پوچھنا ہے کہ اس کے پاس قرآن مجید کی کوئی لکھی ہوئی وہ وحی جو اللہ کے نبی نے اس کو خود لکھوائی ہے نازل ہونے کے بعد, خود بتائی ہے, اور اس کے پاس خود لکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایک گواہ بھی موجود ہے, وہ وحی لا کر ہمیں دے. یہاں سے قرآن مجید کو جمع کرنے کا, حالانکہ خود بھی تھے, خود بھی حافظ تھے, دونوں کے دونوں. زید بن ثابت کے پاس تو اپنا نسخہ بھی تھا جو انہوں نے مختلف اوقات میں سن کے لکھا تھا, لیکن وہ وحی نہیں تھی پورے کے پورے قرآن کی جو نزول کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود لکھوائی ہو بعد میں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, اس کو لکھو. خود انہوں نے لکھا. ہو سکتا ہے سننے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ذاتی ہے. لیکن اب بات آ رہی ہے امت کی, اب بات آ رہی ہے قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کی. پوری احتیاط کے ساتھ کام ہوگا. کہتے ہیں مختلف روایت میں 2 آیتوں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک تو سورہ بقرہ کی آخر میں آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. کہتے ہیں یہ آیت سنی ہوئی بھی تھی, جانتے بھی تھے ہم قرآن میں ہے, پڑھی ہوئی بھی تھی, لیکن مل نہیں رہی تھی سوائے ایک صحابی کے جن کو ابو خزیمہ الانصاری کہا جاتا ہے. ایک یہ آیت, اور دوسری آیت تھی سورہ احزاب کی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یہ آیت تھی خزیمہ بن ثابت الانصاری کے پاس, جو ڈائریکٹ جنہوں نے لکھی. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ آیتیں تو خود تھیں, خود کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر سیدنا زید کہ یہ آیت ہم سنتے تھے, آیت اللہ کے نبی سے ہم نے نمازوں میں سنی تھی کہ قرآن کے اندر موجود ہے, اس موقع پر پڑھی گئی ہے, لیکن 2 گواہ چاہیے کہ نزول کے وقت ان کو لکھوایا گیا ہو. یہ 2 گواہی دیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا کہ اس آیت کو اس صورت میں اس جگہ پر رکھنا ہے, یعنی اس آیت کے بعد اور اس آیت سے پہلے. نزول کی ترتیب اور تھی, ترتیب آیات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی وحی سے ہے کہ یہ آیت اس صورت میں شمار کی جائے گی. 2 لوگ چاہیے. بہرحال اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے, وہ وقت نہیں ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے. خزیمہ بن ثابت کے پاس یہ آیت ملی, اکیلے تھے. ان کے لیے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعزاز دیا تھا کہ شہادت خزیمہ شہادت رجلین. خزیمہ وہ آدمی ہے کہ شریعت کے جس معاملے میں 2 آدمیوں کی گواہی مقصود ہے, شریعت نے بہت سارے معاملات میں گواہی رکھی ہے, جہاں 2 گواہ چاہیے ہوں وہاں اکیلا خزیمہ اگر گواہی دینے آئے گا, اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی شمار کی جائے گی. اور یہ ایک صحابی تھے جن کے پاس یہ آیت لکھی ہوئی ملی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. اب مسئلہ کھڑا ہوا کہ اپنا قاعدہ اور ضابطہ ہے 2 آدمی, یہاں 2 آدمی مل نہیں رہے جو آ کر عینی گواہی دیں, عینی شاہدی دیں. یہ حدیث پھر یاد آئی سب کو کہ اللہ کے نبی نے تو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اکیلا خزیمہ 2 آدمیوں کے برابر ہے. اس آیت کو بھی انہوں نے اسی ضابطے کے مطابق لے لیا, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. قرآن مجید جمع ہوا پوری احتیاط کے ساتھ, کوئی چیز, کوئی تفسیری بات, کوئی حدیث, کوئی چیز اس کے اندر شامل نہیں ہوگی. اس کو جمع کرنے کا مقصد حکومتی سطح پر یہ تھا کہ قرآن مجید ایک جگہ پر کم از کم محفوظ ہو جائے, بس, اور کچھ نہیں. کسی کو نہیں کہا گیا کہ کسی نے اپنے قرآن کو, اپنے تلاوت کو کسی نے اس نسخے کے مطابق پڑھنا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نسخہ لیا, اپنے پاس رکھ لیا, دنیا سے رخصت ہو گئے. خلافت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی, وہ نسخہ چونکہ وہ خلیفہ بنے تھے ان کے پاس پہنچ گیا, انہی کے پاس رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جو خلافت سپرد کی تھی وہ ایک شورا بنائی تھی, وہ ایک الگ مضمون ہے. 6 لوگوں کی شورا منتخب کی کہ اپنے میں سے ایک خلیفہ چن لو. اس کے بعد وہ نسخہ انہوں نے, چونکہ شورا تھی اب فیصلہ کرنا تھا, فیصلہ ہونا تھا, اپنے آخری ایام میں وہ نسخہ انہوں نے اپنی بیٹی جو کہ ام المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس بھجوا دیا تھا کہ ابھی یہاں محفوظ رہے. بعد میں اس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے منگوایا, پھر واپس ان کو بھجوایا, اور پھر جس دن یہ فوت ہوئی تھیں اسی دن ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر کے پاس مروان ابن حکم جو حاکم تھا, اس نے پیغام بھیجا کہ یہ نسخہ آپ نے مجھے لازمی بھیج دینا, یہ نسخہ کہیں اور نہیں جائے گا. اور یہ نسخہ اس کے پاس چلا گیا, مروان ابن حکم کے پاس, اور پھر کہاں گیا, کیا ہوا اس کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے. اب آئیے, عثمان رضی اللہ عنہ نے اس نسخے کو منگوایا تھا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہاں ایک مسئلہ اور کھڑا ہوا تھا. حافظ ابن حجر ذکر کرتے ہیں سن 24 ہجری کے آخر اور 25 ہجری کے شروع میں جب ان کو خلافت ملی تھی, اس وقت ابھی آج کل خبروں میں آذربائیجان, ارمینیا کا نام آپ سنتے ہیں, اس جگہ پر جہاد ہو رہا تھا, مسلمان ان علاقوں کو فتح کر رہے تھے.
یہاں پر جنگ جاری تھی، مسلمان مجاہدین پہنچے ہوئے تھے اور دو علاقوں کے لشکر تھے، ایک تھے عراق کے اور ایک تھے شام کے۔ عراق کے لوگوں کو قرآن پڑھانے والے تھے عبداللہ ابن مسعود، اور شام کے لوگوں کو پڑھانے والے تھے ابی ابن کعب، یعنی قرآن ان کی روایات سے وہاں تک پہنچا تھا۔ قرأتیں، روایتیں مختلف تھیں۔ ان روایتوں کے اختلاف سے جب یہ لوگ جنگ میں شریک ہوئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نے سنا کہ قرآن ایک اس طرح پڑھ رہا ہے، دوسرے نے سنا وہ اس طرح ہے، اس نے کہا تم کافر، اس نے کہا تم کافر۔ یہاں پر بجائے اس کے کہ دشمن سے لڑتے، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور آپس میں اختلاف کی وجہ سے اب معاملہ شدت یوں اختیار کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا مسئلہ ہے، قرآن مجید پر حرف آ رہا ہے، قرآن مجید کی بات خراب ہو رہی ہے۔ یہاں پر تھے صحابی رسول حذیفہ ابن یمان، جنہوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور بڑا پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب خلیفہ ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک پہنچنا ضروری ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جب پہنچے ان سے گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا یہ بات تو میں نے مدینہ میں دیکھی کہ بچے جب قراء کے پاس قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اپنے قاریوں کے پاس مختلف قاری ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، شام کو بچے جب کھیل کود میں ملتے، قرآن کریم کا کوئی تذکرہ ہوتا، بات ہوتی، تو اس کی روایت الگ ہے، اس کی روایت الگ ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مجھے بھی یہ بات کھٹک رہی ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے، کیا کیا جائے؟ حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ ادرک هذه الامہ قبل ان یختلف اختلاف الیہود والنصارى فی الکتاب۔ جس طرح یہود و نصارہ اپنی اپنی کتابوں کے متعلق اختلاف کا شکار ہو گئے، اس امت کو اس اختلاف میں پڑھنے سے پہلے روک لیجیے۔ کیا کیا جائے؟ صحابہ اکرام کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ مشورہ بھی دیا جائے، بات بھی کی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک قرات پر جمع کیا جائے۔ میری سوچ یہ ہے، المصائف میں ابن ابی داؤد میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری حمایت کی کہ آپ یہ کام کیجیے، بلکہ مسند احمد میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ تک کہنا تھا کہ اگر یہ کام عثمان اپنی زندگی میں نہ کرتے تو میں خود یہ کام کرتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر، وہ آدمی جس کو دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید کے تعلق سے امت میں اگر اجر ملے گا، امتی ہونے میں اگر کسی کو قرآن مجید کے پڑھنے پر، اس کے پھیلانے پر سب سے زیادہ اجر دنیا میں اگر کسی کو ملے گا، وہ شخصیت ابو بکر ہے۔ یہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو صرف یہ بتایا جائے کہ یہ قرآن مجید جو ہے، اس کی حفاظت میں، اس کو اس طرح سے کام کرنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت مکمل طور پر شامل تھی۔ اگر قرآن مجید سے کوئی آیات حذف کی گئی، یہ بات بھی میں بھی ذکر کروں گا، آج کا موضوع یہ وقت کافی ہو چکا ہے، بات پوری شاید نہ ہو پائے۔ قرآن مجید اگر جمع نہیں ہوا، جس طرح کے ایک گمان ہے، ایک سوچ ہے روافظ کی، جس میں خاص طور پر امامیہ جو ان کا فرقہ ہے وہ صراحت کرتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت نہیں ہوئی ہے، قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے۔ جو ان کا مفسر ہے، تفسیر جس کی ہے قمی، کلینی، الکافی والا، من لا يحضره الفقیہ، جو ان کی یہ بنیادی اصول اربعہ کے نام سے 4 کتابیں جو ان کی ایک بنیادی کتابیں ہیں، انہوں نے صراحت سے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سے آیتوں کو ان صحابہ نے نکالا ہے، خاص طور پر ان الفاظ اور آیتوں کو جو ائمہ کی ولایت میں اور اہل بیت کی شان میں تھی، یعنی واضح طور پر لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت، قمی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ آیت ایسے تھی نہیں، اس آیت کو بعد میں بدلا گیا۔ یہ تو آیت یہ ہوتی کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس، تم بہترین امام ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے، ہمارے اماموں کی فضیلت میں نازل ہوئی تھی۔ کلینی کی الکافی کے اندر یہ بات موجود ہے، اس نے خود لکھا ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے جو آپ سنتے ہیں ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ کہتے ہیں آیت اس طرح نہیں ہے، یہ آیت ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فی ولایت علی وولایت ائمۃ من بعدہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور علی کی ولایت کو مانے، اس کی بھی اطاعت کرے اور اس کے بعد سارے اماموں کی ولایت کو تسلیم کرے، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ آیت جو وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کی الکافی میں اس نے لکھا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فِي مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِمْ وَمِن ذُرِّيَّتِهِم مِّن بَعْدِهِمْ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ تم نے علی، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی اولاد میں جو بھی
آئیں گے امام، ان کی ولایت کو، ان کی امامت کو تسلیم کرنے ہیں، اور آدم اس ولایت کے مسئلے کو بھول گئے، ولم نجد لہ عزما۔ یہ آیتیں تو اس طرح تھیں، ان صحابہ اکرام نے جان بوجھ کر اہل بیت کی اور ائمہ معصومین کے لیے جو آیتیں موجود تھیں ان کو نکال لیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کریم محرف ہے، قرآن کریم میں تبدیلی ہوئی ہے، قرآن کریم کو جمع نہیں کیا گیا، قرآن کریم کی حفاظت نہیں ہوئی، وہ آدمی دنیا کا گمراہ ترین آدمی ہے۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں میں کوئی اور کفر نہیں ہے۔ کیونکہ ہم تو لڑتے ہیں، کچھ لوگ لڑتے ہیں صحابہ کی عظمت پر، کچھ لوگ لڑتے ہیں کسی بات پر، بڑے بڑے مسائل اس سے پہلے موجود ہیں کہ یہ بدبخت ان میں کوئی قرآن مجید کا آپ کو حافظ ہی نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو جمع کرنے والے ابو بکر تھے، اس کو بعد میں جو ایک رہ گیا مسئلہ بھی ذکر کرنا ہے، اس کی ایک الگ نوعیت سے جمع کرنے والے عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں سے ان کو نفرت ہے، نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے قرآن کے حفظ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ شروع میں نے جو باتیں کی تھیں قرآن کے حفظ کی فضیلت کی، وہ جان بوجھ کر کی تھیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن کے حفظ کی فضیلت ہے۔ قرآن کو آج کے دور میں دیکھ کر پڑھنے والا وہ افضل نہیں ہے صحابہ اکرام سے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ پورے جو روافض کے اور شیعہ کے جو عقائد ہیں وہ ایک عجیب انداز میں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی معاملہ ہے، قرآن مجید جمع نہیں ہوا یا قرآن مجید کی حفاظت، یہ کوئی اختلافی معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں تمہید میں عرض کیا تھا کہ اگر اس قرآن مجید کی حفاظت نہیں ہوئی ہے تو اللہ کا کلام لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ہم تک نہیں پہنچا۔ یہ ساری جو شروع میں باتیں کی تھیں وہ اس کا پس منظر یہی تھا، سب بتانے کا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو شکوک اور شبہات اٹھائے جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ابن قدامہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر، کئی اور علماء کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید جمع نہیں ہوا، قرآن مجید محفوظ نہیں ہوا، قرآن مجید کے اندر تحریف ہوئی ہے، آیتیں رہ گئی ہیں، آیتیں ہٹائی گئی ہیں، آیتیں شامل نہیں کی گئیں، وہ آدمی اس امت کا گمراہ ترین آدمی ہے، اور اس کے کفر کے فتوے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ امت کو گمراہ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موقعوں پر تائید، بھرپور تائید کے ساتھ شامل تھے۔ اب ہوا کیا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات پیش کی، بات ہوئی، اب انہوں نے ایک روایت پر، روایت قریش پر قرآن مجید کو جمع کرنا تھا، یعنی جس میں اختلاف نہ ہو، ایک ہی اسلوب میں۔ جو آج آپ حفص اور عاصم پڑھتے ہیں، جو روایت ہمارے یہاں مشہور ہے، جو لکھی ہوئی ہے، یہ لہجہ قریش ہے، اس پر قرآن مجید کو جمع کروایا۔ زید بن ثابت کو پھر بلوایا، وہی نسخہ واپس منگوایا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا۔ ان کے ساتھ 3 صحابی اور شامل کیے، یہ ایک انصاری تھے مدینہ کے، اور 3 قریشی شامل کیے، عبداللہ ابن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن ابن حارث۔ یہ 3 صحابی قریشی تھے، یہ بھی قرآن مجید کی کتابت میں، حفاظت میں، یاد کرنے میں پیش ہوتے تھے۔ ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا اور کہا قرآن مجید لکھو مل کر، جہاں تمہاری روایتیں، لہجے، کیونکہ ہر قبیلے کا اپنے اپنا لہجہ تھا، اس کے حساب سے قرآن مجید نازل ہوتا، جہاں اختلاف ہو جائے، جہاں امکان ہو جمع کرنے کا، وہاں تو جمع کر لینا، کیونکہ بغیر نقطوں کے، بغیر زبر زیر کے ہیں۔ لیکن جہاں جمع نہ ہو سکے وہاں پر قریش کی روایت کو لکھنا، دیگر روایتوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ قریش وہ ہے کہ جن میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی عرب میں اصل ان کو فوقیت ہے۔ صحابہ اکرام کا مشورہ لیا اور اس اسلوب پر قرآن مجید کو جمع کروایا۔ اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے اس میں جانے کا۔ سارے صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا سوائے ایک صحابی کے، معمولی نوعیت کا اختلاف ان سے منقول ہے، اور وہ ہے عبداللہ ابن مسعود۔ ان کا اختلاف اس قرآن مجید کو اس انداز میں جمع کرنے کا نہیں تھا، ان کا اختلاف تھا کہ مجھے اس کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن کی حفاظت میں اور اس کے معاملات کو باریکی سے جاننے میں مجھے اللہ نے بصیرت دی ہے۔ وہ ایک الگ نوعیت ہے، لیکن ان کو اس نوعیت کے قرآن، اس انداز میں قرآن کے جمع کرنے پر اختلاف نہیں تھا، یہ بات مسلم ہے، سارے صحابہ کا اتفاق تھا۔ وہ نسخہ جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا وہ واپس انہوں نے بھجوا دیا، یہ نسخہ انہوں نے تیار کروایا۔ اب انہوں نے کیا یہ کہ اس نسخے سے تیار ہونے کے بعد اور نسخے بنوائے، ان کو نسخ کروایا کہ اس کو دیکھ کر اور نسخے لکھے جائیں قرآن مجید کے۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے، جو امام زرکشی، امام سیوطی کی کتابوں میں، کسی نے کہا کہ 4 نسخے بنے، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 8۔ بہرحال ایک نسخہ آپ نے شام، ایک عراق، ایک بحرین، ایک یمن، ایک مکہ، ایک مدینہ،
ان علاقوں میں اپنے اپنے گورنرز کو بھجوا دیا اور ان سے کہا کہ دیگر جتنے نسخے کسی کے پاس ذاتی موجود ہیں ان کو ان سے لے لو. وہ نسخوں کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے سرکاری سطح پر. صحابہ کرام کے اتفاق سے، ان کے اجماع سے ان نسخوں کو انہوں نے جلانے کا حکم دیا. یہ نسخوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ نسخے موجود رہیں گے تو اختلاف کا سبب بنیں گے. اب جس نے قرآن مجید پڑھنا ہے، جس نے قرآن مجید یاد کرنا ہے، جس نے قرآن مجید لکھنا ہے، وہ ان نسخوں سے نقل کر کے لکھے گا. سرکاری سطح پر ہی نسخے موجود ہیں، جس نے پڑھنا ہے، جس نے لکھنا ہے وہ لکھے. حتیٰ کہ مدینہ کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے مہینے میں بعض روایات میں زبید یا زبید ابن حارث اور بعض میں زید ابن ثابت، بہرحال زبید یا زبید ابن حارث یہ صحابی رسول زیادہ معروف ہیں. عبد الرحمن ابن حارث کے بھائی ہیں جو قرآن مجید جمع کرنے میں زید ابن ثابت کے ساتھ شامل تھے. یہ رمضان میں مسجد میں بیٹھتے تھے اپنا وہ نسخہ لے کر، جس کو مصحف المدینہ کہا جاتا ہے، کہ جس نے کسی نے کوئی لکھا ہوا ہے قرآن مجید یا کسی کو یاد ہے اور اس نے اپنی تصحیح کرنی ہے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو گیا ہو، کوئی رہ نہ گیا ہو، کوئی چھوٹ نہ گیا ہو، وہ آ کے یہاں سے اپنی تصحیح کر سکتا ہے. ہر سال رمضان میں وہ بیٹھ کے یہ ایک انداز اور اسلوب بن گیا. دیگر نسخے ختم کر دیے گئے. یہ نسخے سرکاری سطح پر گورنرز کو بھیج دیے گئے. یاد والا سلسلہ اپنی جگہ چلتا رہا، کیونکہ بعض لوگ ہمارے اہل حدیث حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی کوئی سند نہیں ہے. بعض حضرات جو ہے وہ حجیت حدیث میں جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حدیثوں کی یہ فضیلت ہے کہ حدیثوں کی سندیں ہیں اور قرآن کی کوئی سند نہیں ہے. حدیث کا اپنا مقام ہے ہماری سر آنکھوں پر، لیکن حدیث کے مقام میں ہم قرآن کے لیے اس اسلوب کے، اس انداز کے باتیں نہ کریں. قرآن کی کوئی سند نہیں ہے. یہ بات انتہائی نامعقول بات ہے. بے سند بات شریعت میں ہے ہی نہیں. قرآن کی کیوں نہیں سند؟ قرآن کی تو اتنی سند ہے کہ جن کو شمار اور لکھا ہی نہیں گیا. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں یہ لوگ پھر بڑھتے گئے آگے، جو ایک دوسرے سے ایک تسلسل ہے. آج بھی ہمارے یہاں تو یہ مدارس کا ایک الگ سسٹم ہے. عرب میں آپ چلے جائیے، مصر میں آپ چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے، وہاں پر جو قراء بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر اگر آپ جائیے، جو قراء بیٹھے ہیں وہ بالسند قرآن مجید پڑھاتے ہیں. اور سند سے بھی کیسے کہ اگر آپ ان کے پاس قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس لفظ پر اتنا مد کرنا ہے. مد منفصل، مد متصل، اگر آپ قرآن مجید کی تجوید کی اصطلاحات سے واقف ہوں کہ اس لفظ پہ اتنا مد کیا جائے گا، وقف پر کتنا مد کرنا ہے، مد طویل ہوگا، مد قصیر ہوگا، یہ بھی وہ بالسند بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے مد طویل کے ساتھ پڑھا ہے، مد لازم، اور یہ ساری تفاصیل کے ساتھ کہ ان حروف پر، ان الفاظ پر، ان مدود پر آپ نے مد کرنا ہے. یہ ہم نے روایتاً پڑھا ہے اور اس نے اپنے اس استاد سے، اس نے اپنے اس استاد سے، یہ سلسلہ چلتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی انداز سے قرآن مجید کو پڑھ کر سیکھا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی، اور وہ اپنی سند دیتے ہیں آگے، لکھی ہوئی سند دیتے ہیں. قرآن مجید تواتر کے ساتھ بالسند موجود ہے. تو یہ قرآن مجید یہ اپنی جگہ پر ایک سلسلہ رہا، لکھنے کا سلسلہ اپنی جگہ رہا. یہ جو نسخے تھے یہ دنیا میں موجود رہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے تھے. کچھ نسخے تو دنیا کے حالات کے ساتھ بدل گئے، کہاں گئے ان کا علم نہیں ہے تاریخ میں. لیکن امام ابن کثیر جن کی تاریخ وفات 774 ہجری ہے، ابن بطوطہ جو دنیا کے اندر رحال تھا، جس نے بڑے سفر کیے، اس کی کتاب ہے رحلہ ابن بطوطہ، 779 ہجری اس کی تاریخ وفات ہے. حافظ ابن کثیر کے ساتھ ساتھ ہی. اس کے علاوہ ایک اور تاریخ دان ہے ابن جبیر. امام ابن کثیر نے بھی دمشق کی جامع مسجد شام کے اندر اپنی آنکھوں سے اس نسخے کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نسخے کی موجودگی اس کے محراب کے اندر ایک الماری کہہ لیں، ایک طاقچہ کہہ لیں، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ نسخہ میں نے رکھا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نسخہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شام کے لیے بھجوایا تھا. انہوں نے اس کی کچھ مواصفات بھی بیان کی کہ وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے اونٹ کی کھال کے اوپر اس نسخے کو لکھا گیا ہے. بڑا ضخیم نسخہ. ایک نسخہ خود عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا، جس کے بارے میں ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہ نسخہ جب اس نے دیکھا تو اس آیت کو بھی دیکھا جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی تو وہ نسخہ ان کے پاس تھا. وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. یہ واقعہ ان کی شہادت کا آپ نے سنا ہے. جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے اوپر وار کیا گیا، تو انہوں نے تلوار کے وار کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو اس ہاتھ کو وہ وار لگا اور ان کی انگلی کٹ کر خون، جب مصحف پڑھ رہے تھے قرآن مجید، وہ خون کی چھینٹیں قرآن مجید کے نسخے پر آ کر گریں. اور یہ تاریخ میں محفوظ ہے، احادیث میں موجود ہے کہ وہ نسخے کی اس آیت پر گری تھی، سورہ بقرہ کی آیت ہے
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ اس آیت کے اس حصے پر اس کے رنگ کو، اس حصے کو یعنی اس چمڑے کے اندر میں نے محفوظ دیکھا، یعنی اس کا رنگ گہرا تھا، گویا کہ خون کے نشانات اب بھی اس کے اوپر موجود تھے۔ ایک تھا ایک مصحف علی بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کا اپنا نسخہ۔ یہ دو نسخے، مصحف مدینہ اور مصحف علی، یہ دو نسخے تھے جو مدینہ کے اندر موجود رہے، حجرہ نبویہ کے اندر۔ حجرہ نبویہ کے اندر نوادرات تھی، پرانے زمانے کی چیزیں مختلف، اور قرآن مجید کے نسخے بھی موجود تھے۔ جب خلافت عثمانیہ کہہ لیں یا سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہوا اور وہ ترک کی ایک خلافت تھی، جب ان کا وہاں سے زوال ہوا تو وہ جاتے ہوئے یہاں سے نوادرات لے کر اپنے ساتھ ترک گئے۔ اس کے اندر یہ نسخہ آج بھی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف المدینہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ آج بھی ترکی کے استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے، بیاینی اسی طریقے سے جو عثمان رضی اللہ عنہ اس دور میں لکھوایا تھا۔ پھر آپ آج کل تو سیاست کے حالات سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، ترکی اور سعودیہ کے تعلقات کی داستانیں آپ سنتے رہتے ہیں، تو ان کی جو آپس میں خلش ہے اور چپکلش ہے، تو اس کے اندر امارات کے حکمرانوں نے کافی عرصہ پہلے تدخل کر کے اس نسخے کی ایک کاپی بنوائی، اور وہ کاپی بنوا کر مسجد نبوی کے اندر رکھوائی، کیونکہ اصل نسخہ مسجد نبوی کا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر آج بھی اس کی کاپی موجود ہے۔ مسجد نبوی کے اندر پرانا جو حصہ ہے اس کے آپ اگر مینار دیکھیں گے، اندر جو پرانے حصے میں مینار بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر چھوٹی سی لائبریری، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، عمارت ٹائپ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر لائبریری کے اندر آج بھی اس نسخے کی کاپی موجود ہے، جس کو لوگ مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، بغیر نقطوں کے، بغیر زیر زبر کے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہوا۔ بعد میں اس کی ایک تاریخ ہے کہ اس کے اوپر ابو الاسود دؤلی نے کام کیا، حجاج ابن یوسف کے دور میں اس پر حرکات لگیں، ابو الاسود دؤلی نے اس کے اوپر نقطے لگائے، کیونکہ جب عجم غیر عرب میں داخل ہوئے تو وہ تو بغیر نقطوں کے نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ محتاج تھے نقطے بھی ہوں، پہلے نقطے لگے، پھر وہ محتاج تھے زبر زیر ہوں، پھر قرآن مجید پر زبر زیر لگایا گیا، لیکن ان نسخوں پر نہیں، علیحدہ سے ان سے تیار کر کے دوسرے نسخوں پر پھر یہ قرآن مجید لکھا گیا، لوگوں کے پاس جاتا گیا، پڑھا جاتا رہا، حرف حرف اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوا۔ اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، کیونکہ یہ فتنہ بھی اب کھڑا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی جمع، تدوین، قرآن مجید کی حفاظت، کیا قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، کچھ آیتیں نکال دی گئی ہیں، یہ بھی ابھی ہمیں باتیں سننے کو ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس مسئلے میں کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخری بات صرف 2 سے 3 منٹ میں، وہ الگ موضوع ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک الگ تفصیلی، بہت ہی تفصیلی موضوع ہے۔ لیکن صرف میں نے شروع میں عرض کیا تھا، میں ایک بات عرض کروں گا کہ ایک نوعیت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہے جو مقدمہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے آپ نے ہر طرح کا تعلق رکھنا، سننا بھی، دیکھنا بھی، پڑھنا بھی، غور و فکر بھی کرنا، عمل بھی کرنا، لیکن سب سے افضل ترین چیز یہ ہے کہ اس قرآن مجید پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کر کے عمل کیا جائے۔ کئی اسلاف کے ایسے اقوال ملتے ہیں صحابہ کرام میں سے بھی کہ قرآن جو نازل ہوا تھا، انما انزل القرآن لیعمل بہ فجعلوا التلاوۃ العمل، قرآن مجید تو نازل اس لیے ہوا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، اب لوگوں نے اس کے پڑھنے کو ہی عمل بنا لیا ہے، یعنی لوگوں نے جو اس کی باتیں تھیں ان پر عمل کرنا اس کو چھوڑ دیا، بس صرف اس کی تلاوت کو ہی خالی ثواب سمجھ لیا کہ پڑھ لو یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا سب سے اہم جو تعلق ہے آپ کا اس کے ساتھ، یہ دستور ہے آپ کی ذاتی زندگی کا، نجی زندگی کا، گھریلو زندگی کا، کاروباری زندگی کا، آپ کی سیاسی معاملات کا، آپ کے ملک کی حالات کا، آپ کے دنیا کے ساتھ تعلقات کا، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک چیز اس کتاب کے اندر اصولوں کے اعتبار سے موجود ہے۔ کوئی چیز ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جس کو بیان نہ کیا گیا، ہر مسئلہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ آپ اس کتاب کی جو سب سے صحیح ترین تفسیر ہے، اور وہ تفسیر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کان خلقہ القرآن، آپ نے پوری زندگی جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، وہ تفسیر ہے قرآن مجید کی، اس کو ساتھ ملا لیجئے۔ یہ کتاب رہنمائی
اس کا سرا اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ آپ کو جنت تک قیادت کر کے پہنچا کر آئے گی۔ اس کتاب کے فضائل، اس کے ساتھ تعلق، یہ علیحدہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس کتاب کو تھامنا، عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امت اس وقت زوال کا شکار ہوتی ہے، اس وقت ذلیل و خوار ہوتی ہے جب جب وہ اس کتاب سے دوری اختیار کرتی ہے، اور جب جب اللہ کے اس کلام کو صحیح معنی میں تھام کر نافذ کرتی ہے۔ نافذ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عزت سے نوازتا ہے اور بہت سی قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ جس کا جتنا تعلق ہوگا اس کو اتنی عزت ملے گی، اور جو اس کتاب سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ذلیل و خوار ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔